الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم میرے برادران اسلام اور روزے دار بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں اور فرزندان توحید، آپ غور کریں کہ اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں رمضان تک پہنچایا. پھر اللہ نے اشارہ رحمت، اس میں خوب اس کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع دیا. پھر اشارہ مغفرت بھی ہمیں دیا کہ اس کی بخششیں ان سے ہم خوب فیض یاب ہو سکیں. اب اللہ کے فضل و کرم اور خصوصی عنایت، بلکہ جو خیر الامم کا خاصہ ہے، اس کا آج بیان کرنا ہمارا موضوع سخن ہے. جب ہم اس رمضان کے تیسرے عشرے میں داخل ہوئے، جسے جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ کہتے ہیں، خلاصی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں، اپنے عاشقین صادقین، جنہوں نے دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، ایک ترقی کی لائن پہ چلتے چلتے ایک ایسے منزلت پہ پہنچ گئے، ایسے رتبے پہ پہنچ گئے کہ اللہ نے ان کے اعمال کی قدر اس کو بیان فرمایا. یعنی جب کوئی عامل عمل کرتا ہے تو جو اس کو عمل کے لیے حکم دیتا ہے وہ اس کے عمل کی قیمت ڈالتا ہے، جسے عربی میں قدر کہتے ہیں. اب اللہ نے آپ حضرات کے صیام، قیام اور تلاوت قرآن، اس کی قدر کیا کی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب آپ دیکھیں کیا قدر ہے کہ رحمتوں مغفرتوں کو سمیٹنے والے اور پھر خلاصی کے عشرے میں داخل ہونے والے، ان کو کہا کہ تم ایک ایسی رات پاؤ گے اس عشرے میں جس کو قرآن نے لیلۃ القدر کا نام دیا. اب آپ دیکھیں اللہ کریم تمام خزانے نعمتوں کے، رحمتوں کے، انوارات کے، مادی روحانی سب کا مالک، تو جسے وہ خیر کہے، اور خیر بھی کیسے. اب آپ دیکھیں کہ انسان جب محنت کر کے، بندہ مومن جب ریاضت کر کے روحانی درجات اور مقامات کو پا کے ایسی منزلت پہ آ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک فرض 70 فرض کے برابر، ایک نفل فرض کے برابر. یہ تو پورے رمضان کی بات ہے، مگر آپ نے یہ سارے کام کر لیے. اب آپ جب آخری عشرے میں آئے تو اللہ نے آپ کے اعمال کی کیا قدر کی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عشرہ ہے یا یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا. اب اس کی تفسیر ہے کہ آخری عشرے میں کیا مراد ہے، اس کو چھوڑیے.
یہ علمی باتیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بات اصل میں اصلاحی ہے اور اندر کی توجہ کی ہے اور قلب کے اللہ کی طرف میلان کی ہے کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں یہ مقام عطا فرما دے۔ تو جب اللہ کے بندوں نے پوری ریاضت کی، محنت کی، رات کو قیام بھی فرمایا، قرآن کی تلاوت بھی سنائی، اور دن کا روزہ گرمی میں ہو یا سردی میں، تو تیسرے عشرے میں آپ داخل ہو گئے۔ اب آپ قدر و منزلت بھی آپ کی بڑھ گئی اور آپ کے عمل کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن حکیم کو جو کتاب ہدایت ہے اور شہر قرآن اور شہر رمضان، ان پہ ہم گزشتہ گفتگو میں بات بھی کر چکے ہیں، تو اس کا لیلۃ القدر خاص طور پہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ جب کسی امر کے بارے میں فرمائے کہ آپ کو کیا خبر ہو، کیا علم آپ کا کہ یہ قدر والی رات کیا ہے، تو یہ اصل میں کسی چیز کی بڑائی کا بیان ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں الحاقہ ملحاقہ، القاریہ ملقاریہ، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں اس کی مختلف ہولناکیوں کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا خبر ہے کہ حاقہ کیا ہے، قاریہ کیا ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، عقبہ کیا ہے، تو یہ کسی چیز کی عظمت کے لیے یہ قرآن کا اسلوب بیان ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خود ہی فرمایا اور خود ہی قدر والی رات کی قدر بتائی کہ یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب آپ دیکھیں، پہلے آپ کے اعمال حساب و کتاب سے چل رہے تھے، چاہے ایک عمل 70 گنا بڑھ گیا، کئی 100 گنا بڑھ گیا، لیکن حساب تھا۔ اب جب آپ کئی روز سے مسلسل محنت کرتے، تیسرے عشرے میں آ گئے، تو اب آپ کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ بغیر حساب کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، بغیر حساب کے اللہ نے آپ کے عمل کی قدر فرمائی۔ ایک رات آپ کی اللہ کے ہاں خیر من الف شہر، 1 مہینے سے بہتر ہے۔ اب آپ سمجھے یہاں پہ کہ بغیر حساب یہ کیسے کام ہوا، اس لیے کہ اللہ اگر یہ فرماتے کہ شروع میں تمہارے عمل کی 1 کی 70 گنا قیمت تھی، مگر آخر میں جب گئے تو 1000 گنا قیمت ہوگی، یہ نہیں اللہ نے فرمایا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بلا حساب والے زمانے میں آپ داخل ہو گئے۔ فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کتنی بہتر ہے، اس کا کوئی بیان نہیں۔ تو یہ تصور اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، خیر امت کو ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس امت کے اعمال کی اس مبارک مہینے کی برکت سے بغیر حساب دینے کے لیے اعلان فرما دیا۔ یہ ہے لیلۃ القدر اصل میں۔ پھر ایک دوسری بات یاد رکھیں کہ پہلی امتوں کے صیام میں اور خیر امت کے صیام میں بھی فرق ہے۔ اب اللہ نے آپ کے لیے سحری سے افطاری تک مفطرات سے آپ کو منع فرمایا، مگر پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، مشقت تھی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کی اور پہلی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے مزدور کو صبح سے ظہر تک رکھا، ایک مزدوری معین کی اس کی، پھر ظہر سے عصر تک رکھا، اس کی مزدوری معین کی، پھر عصر سے مغرب تک رکھا، اس کی معین کی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ان 3 اوقات میں سے سب سے چھوٹا وقت
عصر سے مغرب تک کا، تو اس کو اجر ان لوگوں سے زیادہ اللہ نے دیا جن کو پہلے 2 اوقات جن کے لیے مقرر کیے تھے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو کہ یہ بتاؤ تمہاری مزدوری میں تو کمی نہیں کی؟ نہیں، اے مالک نہیں۔ تو فرمایا کہ فضل اور کرم سے اور خصوصیت سے عطا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ عطا ہے اللہ کی ہم سب پہ کہ ہمیں خیر الرسل، رسولوں میں سے عطا فرمایا اور امتوں میں سے خیر الامم بنایا، اور پھر یہ خیر بڑھتی چلی گئی اور ہمیں حضور نے فرمایا یہ میری امت کی خصوصیت ہے، خاصہ خیر الامم ہے یہ جو لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو صرف اس امت مسلمہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب آپ دیکھیں، پہلی آپ کی خصوصیت یہ کہ پہلی امتوں کا روزہ، اب آپ دیکھیں کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ سحری سے افطاری تک، نہیں، جب آپ نے افطاری کر لی اور اس کے بعد آپ سو گئے، تو سونے کے بعد پھر آپ کچھ نہیں کہا سکتے۔ اب یہ وہ مثال ہے کہ وقت تھوڑا، قدر بڑی۔ مزدوری کا وقت پہلی امتوں کے مقابلے میں بہت کم اور اجرت بہت زیادہ۔ یہ چیز ہے سمجھنے والی۔ یہ خیر امت کی یہ خصوصی یوں سمجھیں کہ خواص میں سے ہے۔ کیا؟ لیلۃ القدر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ روزے کی فرضیت اور کیفیت میں بھی کتنا فرق ہے۔ یہ بھی خیر امت کا خاصہ ہے کہ اللہ نے پھر مسلمانوں کو، یہ قصہ معروف ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت قیس بن سعد تھے کہ کچھ کھائے پیے بغیر سو گئے، اور اب جب سو گئے تو پھر روزہ ان کا شروع ہو گیا، اٹھ کے کچھ نہیں کھا سکتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ان کو مشقت ہوئی تو اس کا ذکر بھی حدیث میں ہے۔ تو سابقہ امتوں کے کیفیت افطار و سحر میں بھی فرق، روزے کے آغاز اور اختتام کے وقت میں بھی فرق، اور پھر یہ بات کہ اگر آپ سو گئے افطاری کے وقت کے بعد تو اب پھر آپ اٹھ کے کچھ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اس امت کی خیریت اور خصوصیات میں سے ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آغاز فضل فرمایا اس میں سحری تک، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم، کھاتے پیتے رہو پوری رات حتیٰ کہ سفید داغے اور سیاہ داغے میں خوب تمیز ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطاری میں اجرت کرے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ غروب تک آپ نے ثم اتموا الصیام الی اللیل، غروب تک روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد تاخیر نہیں کرنی، پھر تاخیر میں خیر نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی ما عجلوا الفطر، جب افطاری میں جلدی کریں گے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ غروب آفتاب کے بعد افطاری میں تاخیر میں کوئی خیر نہیں اس امت کے لیے۔ خوب یاد رکھیں سب حضرات۔ اللہ اکبر۔ تو ان خصوصیات میں سے لیلۃ القدر بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ ان ایام سے گزر رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے کیسے اس رات کو بیان فرمایا قرآن میں۔ احادیث کی بات تو انشاءاللہ ہم اگلے حلقے میں کریں گے، ابھی اس میں ہم صرف قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ پھر آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا ہے خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اس کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں اللہ۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر اس کی عظمت اتنی بڑھا دی کہ بلا حساب اس کا اجر کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب یہی عدد تھا عربوں میں 1000 تک، تو اب 1000 سے بہتر 2000 ہو، 10,000 ہو، 20,000 ہو، سال ہو، 100 سال ہو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا وہ اپنے بندے کو اس ایک رات پہ اجر دینے والے ہیں۔ یہ ہے اپنے روزے دار بندوں کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت تیسرے حصے میں آ گئی۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اور یہ سمجھ لو اچھی طرح سمجھ لو کہ اس رات کی قدر و قیمت اور اجر و ثواب اس کا کوئی حساب نہیں۔ تمہارے مالک نے یہ کہا، دینے والے نے یہ کہا، رحمان نے یہ کہا، رحیم نے یہ کہا کہ خیر من الف شہر۔ اب آپ حساب کرتے رہیں۔ پھر آگے اور اس رات کی خصوصیات میں سے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور حضرت روح الامین اس میں اترتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ نے انسانوں کو مادہ اور روح، جسم اور روح دونوں چیزیں عطا کی۔ ملائکہ ان کے اندر صرف روحانیت ہی ہے اور ان کی غذا بھی وہی چیزیں ہیں، تسبیح، تحلیل، تکبیر، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ تسبیح ان کی ایسی ہے، غذا ہے کہ وہ اس سے تھکتے نہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی بڑی ہو گئی، ایسی بات نہیں۔ بہرحال تو اللہ کا فرشتوں کو اتارنا کسی رات کو، اب جیسے ہم نے کل غزوہ بدر کی بات کی تھی کہ وہ غزوہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے اتر کر اللہ کے بندوں کا ساتھ دیا، یہ غزوہ بدر ہے۔ اور وہ رات جس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور حضرت روح الامین بھی اس دنیا میں اترتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، ہر سلامتی والی بات کے ساتھ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے، من کل امر سلام، ہر شر سے سلامتی، ہر بری چیز سے حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اپنے بندوں کا اکرام ہے کہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ زمین پہ رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے فرشتوں کا اترنا زمین پر، تو گویا یہ رات سب سے پہلے نزول قرآن کی رات ہے۔ ایک بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ اس کی قدر و منزلت کو کوئی جاننا چاہے تو ہرگز نہیں جان سکتا۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ رات اللہ نے اس کا اندازہ یہ بتایا کہ 1000 مہینے سے بہتر۔ چوتھی بات یہ کہ اس قدر والی رات میں اللہ کی نورانی مخلوق جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، جن کی غذا اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل ہے، وہ ہمارے انسانوں کے ساتھ آ کے ملتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں، بڑی مشہور حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، کہ جب آپ رمضان آتا عام مہینوں سے تو زیادہ صدقہ کرتے، کالریح المرسلہ،
جیسے تیز اور تند ہوا چلتی ہے ایسے آپ خیرات کرتے. اور پھر آگے فرمایا کہ جب جبریل کو ملتے تو اور زیادہ یہ کیفیت پیدا ہوئی. تو گویا انسانوں میں نیکی کی صلاحیت، نیکی کا شوق، نیکی کا ذوق، یہ ان فرشتوں کی معاشرت سے ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. تو گویا اللہ کا غیبی نظام، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کا غیبی نظام رمضان میں اپنے بندوں کی اعانت کرتا ہے، مددگار ہوتا ہے شیطان عدو مبین کے خلاف. تو یہ ہے فرشتوں کا نزول. آگے پھر فرمایا کہ یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلامتی ہی سلامتی. تو یہ اس رات کی وہ ظاہری جن کو قرآن کریم کی نصوص نے خوب واضح طور پہ بیان فرمایا. کیا؟ نزول قرآن کی رات. اس کے بعد آپ اس کی قدر کو پا ہی نہیں سکتے، کتنی بڑی قدر ہے. تیسری بات یہ کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. چوتھی بات یہ کہ یہ فرشتوں اور روح الامین ان کے ساتھ انسانوں کی معاشرت کی رات ہے. اور فرشتوں سے ملاقات کے بعد انسان کی کیفیت جو ہم نے ذکر کر دی. افضل البشر سید ولد آدم، سید المرسلین اور خاتم النبیین کی کیفیت کیا ہوتی تھی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم محسوس کریں قدر والی اس رات کو کہ یہ ہو رہا ہے. غیبی نظام ہمارے لیے مدد کر رہا ہے، ہماری روحانی ترقی کا سبب بن رہا ہے. اسی لیے تو اللہ نے عشرۂ رحمت، عشرۂ مغفرت اور پھر چھٹکارے اور خلاصی کے عشرے میں اس رات کو رکھا. اور فرمایا حضور نے کہ تم تلاش کیا کرو لیلۃ القدر کو اپنے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات. اب انشاءاللہ کچھ مزید پہلوؤں سے ہم اس پہ اگلی مجلس میں گفتگو کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ یہ مبارک رات نصیب فرما دے اور ہم اصحاب لیلۃ القدر ہو جائیں. آمین یا رب العالمین برحمتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.